بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am Assistant Professor Sayyeda Naveen. In this video, I am going to explain a topic of economics for first year commerce and first year arts. The topic is theory of production and factors of production, پیدائش دولت اور عاملین پیدائش. In slide 2, I am going to start chapter with the definition of term production. اس چیپٹر کا آغاز ہم پیدائش دولت کی اصطلاح کی تعریف سے کریں گے. پروڈکشن. The term production refer to the method of turning raw material or input into finished goods or output. For example, furniture from wood, cultivation of crops, or services of teachers or doctors, and many more. پیدائش دولت کیا ہے؟ پیدائش دولت سے مراد وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم خام مال یا ان پٹ کو تیار شدہ اشیاء یا آؤٹ پٹ میں ڈھالتے ہیں. یعنی قدرت کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں مزید قدر پیدا کرنا پیدائش دولت کہلاتا ہے. یہاں میں اس بات کی وضاحت کرتی چلوں کہ پروڈکشن یا پیدائش دولت سے مراد کسی شے کی تخلیق نہیں ہے، کیونکہ تخلیق صرف اللہ تعالیٰ کا وصف ہے اور انسان اپنی کوشش اور جد و جہد سے قدرت کی ان عطا کی ہوئی چیزوں میں مزید ویلیو ایڈ کر سکتا ہے یا قدر پیدا کر سکتا ہے. In slide 3, I will tell you about the factors which make production possible. These are 4 factors of production. یہ 4 عاملین پیدائش ہیں جو پیدائش دولت کے عمل کو ممکن بناتے ہیں. یعنی ہم کوئی بھی شے ان کی مدد کے بغیر نہیں بنا سکتے. کوئی بھی چیز، چاہے جہاز ہو، سوئی ہو، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان عاملین پیدائش کی مدد کے بغیر نہیں بن سکتی. یہ عاملین پیدائش کون سے ہیں؟ نمبر 1 لینڈ، لیبر، نمبر 2 نمبر 3 کیپٹل، اینڈ نمبر 4 انٹرپرائز. یعنی زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم. In slide 4, I will explain the first factor of production, land. In the words of Marshall, the materials and the forces which nature gives freely for man's aid in land and water, in air and light and heat. عام بول چال میں ہم زمین سے مراد زمین کی سطح لیتے ہیں، لیکن معاشیات میں زمین سے مراد صرف زمین کی سطح نہیں بلکہ تمام قدرتی وسائل یا اشیاء، وہ اشیاء جو قدرت نے ہمیں عطا کی ہیں زمین کی تعریف میں شامل ہیں. مثلاً زمین، پہاڑ، دریا، سمندر، آب و ہوا، درجہ حرارت، فضا یا معدنیات وغیرہ. ان سلائیڈ 5 ہم کریکٹرسٹکس آف لینڈ یا زمین کی خصوصیات کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ کے سامنے نمبر وائز کریکٹرسٹکس آف لینڈ موجود ہیں، جن میں نمبر 1 ہے نیچرل گفٹ. لینڈ از اے نیچرل گفٹ. زمین ایک قدرتی عطیہ ہے، یعنی زمین ہمیں اللہ کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر ملی ہے، اور اس میں جتنے بھی قدرتی وسائل موجود ہیں، مثلاً زمین، دریا، جنگلات، پہاڑ یا معدنیات وغیرہ، یہ سب ہمیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہوئے ہیں. نمبر 2 از لینڈ از فکسڈ ان کوانٹٹی. زمین کی مقدار یا اس کا رقبہ معین ہے، محدود ہے. ہم خود سے زمین کو بالکل بھی نہیں بڑھا سکتے. ہاں، ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم زمین کو کسی ایک استعمال سے نکال کر دوسرے استعمال میں لے آئیں. نمبر 3 ڈفرینٹ ان فرٹیلیٹی. زمینیں اوصاف یا خصوصیات کے لحاظ سے یا زرخیزی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. مثلاً کوئی زمین زیادہ زرخیز ہے اور کوئی کم زرخیز ہوتی ہے، کوئی بالکل ہی بنجر ہوتی ہے، کوئی صحرائی ہوتی ہے. زمین کی انہی ڈفرینٹ کوالٹیز کی وجہ سے ہم زمینوں کو مختلف استعمال میں لا سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4 از لینڈ از اموبائل، یا زمین غیر نقل پذیر ہے. ہم زمین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے. یعنی اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم کسی دوسرے شہر منتقل ہو رہے ہیں اور اپنے ساتھ اپنی زمین کے ٹکڑے کو بھی لے جائیں
تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی اس زمین کو بیچ کر اور اس سے جو رقم ہمیں حاصل ہو وہ لے کر جائیں، یعنی زمین کی ملکیت منتقل ہو سکتی ہے. زمین کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس سینس میں زمین اموبائل ہے، غیر نقل پذیر ہے. نمبر 5 از لینڈ از اے پیسو فیکٹر آف پروڈکشن. زمین ایک ایسا عامل پیدائش ہے جو خود سے کام نہیں کرتا، یہ ایک غیر فعال عامل پیدائش ہے، بلکہ اس سے کام لینا پڑتا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین پر خود بخود فصل اگ جائے یا خود بخود ایک باغ تیار ہو جائے، بلکہ اس سے ہمیں کام لینا پڑے گا، جا کر کام کرنا پڑے گا زمین کے اوپر، جبھی زمین سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نمبر 6 لینڈ از انڈسٹرکٹیبل. زمین ختم نہیں ہو سکتی، زمین کی صلاحیتوں میں کمی آ سکتی ہے، لیکن زمین کا جو ٹکڑا جہاں موجود ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں وہاں پر موجود رہے گا. اس کی صلاحیتوں کو مکمل طور پر ختم کرنا ممکن نہیں ہے. In slide 6, I will explain the factors which determine the efficiency of land. زمین کی مستعدی یا کارکردگی. ایفیشنسی آف لینڈ کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے ہم کتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یا زمین ہمیں کتنا آؤٹ پٹ دے سکتی ہے. جتنا زیادہ آؤٹ پٹ زمین ہمیں دے گی اس کی ایفیشنسی اتنی یا کارکردگی اتنی ہی زیادہ ہوگی. تو وہ عوامل جو زمین کی کارکردگی یا ایفیشنسی کو کم یا زیادہ کرتے ہیں ان میں نمبر 1 ہے نیچرل فیکٹرز. نیچرل فیکٹرز یا قدرتی عوامل، خاص طور پر زرعی زمین کے حوالے سے ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ زمین کی زرخیزی، بارش کا وقت پر ہونا یا درجہ حرارت وغیرہ فصل پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. یہ فیکٹرز جتنے زیادہ فیوریبل ہوں گے اتنا ہی زیادہ کاشت ہے وہ اچھی ہوگی، فصل اچھی ہوگی، اور یہ عوامل جتنے زیادہ فیوریبل نہیں ہوں گے اتنا ہی کم فصل حاصل ہوگی. دا سیکنڈ از لوکیشن یا محل وقوع. محل وقوع سے مراد ہے کہ کسی زمین کے اطراف میں کیا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی زمین ریزیڈینشیل ایریا میں موجود ہے تو رہنے کے حوالے سے اس کی ویلیو زیادہ ہوگی، اس کی اہمیت زیادہ ہوگی، اور وہ زمین ہمیں زیادہ فائدہ دے گی، اس کی زیادہ قیمت حاصل ہوگی. اسی طرح کوئی زمین اگر مارکیٹ سے نزدیک ہو یا سی پورٹس کے نزدیک ہو، ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہو، تو ایسی زمینوں کی بھی ویلیو زیادہ ہوتی ہے یا ان زمینوں سے ہم زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. The third factor will determine the efficiency of land is transportation. جن زمینوں تک بآسانی ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے یا جن تک سڑکیں جاتی ہیں یا کسی اور ذریعے سے ہم پہنچ سکتے ہیں مینز آف ٹرانسپورٹیشن میں سے، تو وہ ان سڑکوں کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے یا ان کی ایفیشنسی زیادہ ہوتی ہے. دا فورتھ پوائنٹ از ہیومن فیکٹر یا انسانی عنصر. ہمیں یہ پتہ ہے کہ زمین ایک پیسو فیکٹر ہے، یعنی اس سے کام لینا پڑتا ہے، وہ خود سے کام نہیں کرتی. ایسی صورت میں زمین پہ کام کرنے والے شخص کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، یعنی جو اس زمین سے کام لے رہا ہے وہ خود جتنا زیادہ باصلاحیت ہوگا، محنتی ہوگا اور جتنا زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہوگا، زمین سے ہمیں اتنا ہی زیادہ آؤٹ پٹ حاصل ہوگا اور اس طرح زمین زیادہ ایفیشینٹ ہوگی. دا ففتھ پوائنٹ از افیکٹو یوز آف کیپٹل یا کیپٹل اکوپمنٹ کا جتنا زیادہ اچھی طرح استعمال ہم کریں گے زمین کے اوپر اتنا ہی زیادہ ہمیں زمین سے اچھا آؤٹ پٹ حاصل ہو سکتا ہے. کیپٹل اکوپمنٹ یا ٹولز وہ تمام اوزار آلات جو کہ زمین سے کسی بھی قسم کا کام لینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو ان کا بہترین استعمال، بہترین کمبینیشن ہمیں اچھا رزلٹ دے گا، اچھا آؤٹ پٹ دے گا. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر زمین سے جو رزلٹ ہمیں ملے گا، جو آؤٹ پٹ ملے گا، وہ بھی کم ہوگا. In slide 7, I am going to explain the second factor of production, which is labor یا محنت. Definition is any work, whether physical or mental, which is undertaken for a monetary consideration is called labor. ہر وہ دماغی یا جسمانی کام جو مادی معاوضے کی خاطر کسی معاہدے کے تحت کیا جائے اسے محنت کہتے ہیں. اس تعریف سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہر کام چاہے وہ جسمانی ہو یا دماغی، اگر اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ لیا جا رہا ہے، مثال کے طور پر ڈاکٹر کا کام، ٹیچر کا کام، کلرک کا کام، کارپینٹر کا کام، پلمبر کا کام اور اس طرح کے بہت سے دیگر کام،
اگر ان کے بدلے میں معاوضہ لیا جائے گا تو وہ محنت میں شمار ہوں گے، اور اگر کسی کام کے بدلے میں معاوضہ نہیں لیا جا رہا تو معاشیات میں ہم اسے محنت میں شمار نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو ٹیوشن پڑھانے جا رہے ہوں اور وہاں آپ کو فیس مل رہی ہے تو ہم اسے محنت میں شمار کریں گے، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں کسی بہن بھائی کو پڑھا رہے ہوں اور اس کا معاوضہ کیونکہ آپ کو نہیں مل رہا ہوگا، آپ اس کے پیسے نہیں لے رہے ہوں گے، تو معاشیات میں ہم اسے محنت میں شمار نہیں کریں گے۔ Now let's discuss slide 8 which is characteristics of labor یا محنت کی خصوصیات۔ Labor is perishable. Labor is a perishable factor یعنی محنت ایک ضیاع پذیر عامل ہے۔ ضیاع پذیر یا پیرشبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صلاحیتیں ختم بھی ہو سکتی ہیں اور کم بھی ہو سکتی ہیں بمقابل زمین کے، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ لینڈ کی صلاحیتوں کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن لیبر کیونکہ ایک انسان ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بچے سے جوان اور پھر بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی صلاحیتوں میں کمی آتی ہے۔ ہم لیبر کو اسٹور بھی نہیں کر سکتے، یعنی کچھ عرصے کے لیے ہم لیبر کو ایک جگہ بٹھا دیں اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد ہم اس کی ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ صلاحیتوں میں توانائی میں کمی آئے گی۔ دا سیکنڈ پوائنٹ از ویک بارگیننگ پاور یا کمزور قوت سودا بازی۔ لیبر کی قوت سودا بازی عموماً کمزور ہوتی ہے۔ کمزور قوت سودا بازی سے مراد یہ ہے کہ اپنا معاوضہ وہ کتنا طے کرا پاتا ہے آجر سے۔ عموماً آجر سے مزدور اپنا معاوضہ زیادہ طے نہیں کرا پاتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے پوری ایک فیملی ہوتی ہے جس کے لیے ان کو ایک ارن کرنا ہوتا ہے، اور کیونکہ اگر وہ کم معاوضے پہ تیار نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ معاوضے کی کوشش میں ان کی وہ جاب چلی جائے، لہٰذا اس وجہ سے عموماً مزدور کی جو بارگیننگ پاور ہوتی ہے وہ ویک ہوتی ہے اور وہ کم اجرت پہ بھی کام کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ دا تھرڈ پوائنٹ از ڈفرینٹ ان کوالٹیز۔ مختلف مزدور اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے، اپنی کوالٹیز کے لحاظ سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، یعنی کوئی زیادہ ہارڈ ورکر ہوتا ہے، کوئی انٹیلیجنٹ زیادہ ہوتا ہے، کسی کے اندر کچھ ایسی آبائی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ کام کو زیادہ بہتر کر پاتا ہے۔ تو اسی طرح ڈفرینٹ کوالٹیز کی وجہ سے مزدور ڈفرینٹ کاموں کے لیے موزوں بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے زیادہ کام میں وہ ماہر بھی ہوتے ہیں۔ دا فورتھ پوائنٹ از لیک آف موبلٹی۔ عموماً محنت نقل پذیری موجود تو ہے محنت میں، لیکن جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ زمین میں موبلٹی بالکل نہیں ہے، اس کے مقابلے میں لیبر میں موبلٹی ہے لیکن کم ہے۔ کمی کی وجہ یہ ہے کہ محنت ایک جگہ سے دوسری جگہ اس لیے زیادہ منتقل نہیں ہوتی ہے کہ منتقلی کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جا کے نوکری کر رہے ہوں، یا آپ نے ایک جاب چھوڑ کے دوسری جگہ جاب کرنے چلے جائیں، آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جاب کرنے چلے جائیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں موبلٹی آف لیبر۔ اس میں کمی اس وجہ سے ہے کہ عموماً اپنا ملک چھوڑ کر لیبر کے لیے کسی دوسرے ملک جانا مشکل ہوتا ہے، وہاں کے حالات، وہاں کے لوگ، وہاں کا موسم، بہت ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی اپنے ہی ملک میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا کر آپ کام نہیں کرنا چاہتے، کبھی ٹرانسپورٹیشن کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی دوسری طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے مزدور کی جو موبلٹی ہے وہ کم ہے۔ دا ففتھ پوائنٹ از سپلائی از انلاسٹک یا محنت کی رسد محدود ہے۔ مزدور یا محنت کیونکہ انسان ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس کی سپلائی کو فوری طور پر بڑھا نہیں سکتے، یعنی اگر ہمیں فرض کریں کہ تمام کے تمام مزدور جو ہے وہ کام پر لگے ہوئے ہیں یا ان کو روزگار حاصل ہے اور ایسے میں مزید مزدوروں کی ضرورت پڑے، تو انسان کوئی چیز نہیں ہے جو فیکٹری میں بن جائے گا، بلکہ ہمیں انتظار کرنا ہوگا، یا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک کام سے نکال کر مزدوروں کو دوسرے کام میں لگائیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم فوری طور پر مزدوروں کو کہیں سے ہم تیار کر لیں، کیونکہ ایک بچے کے تعلیم حاصل کرنے میں، بڑے ہونے میں اور پھر کام کے قابل ہونے میں وقت لگتا ہے۔ دا سکس پوائنٹ از ایکٹیو فیکٹر آف پروڈکشن ایز کمپیئر ٹو لینڈ۔ لیبر ایک ایکٹیو فیکٹر پروڈکشن ہے، یعنی پیسو نہیں ہے۔ پیسو مینس کہ لیبر زمین سے ہمیں کام لینا پڑتا تھا، وہ پیسو فیکٹر پروڈکشن تھی، جبکہ لیبر خود نہ صرف اپنے لیے کام ڈھونڈتا ہے بلکہ اپنے کام پر جاتا ہے اور خود ہی وہ کام کرتا ہے، لہٰذا ہم اسے ایک ایکٹیو فیکٹر آف پروڈکشن کہتے ہیں۔ سلائیڈ 9 ایفیشنسی آف لیبر۔ ایفیشینٹ لیبر مینس ہاؤ گڈ a لیبر از in his work۔ کتنا ایک لیبر اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے۔ جتنے زیادہ اچھے طریقے سے لیبر اپنے کام کو انجام دے گا اتنا ہی زیادہ وہ ایفیشینٹ ہوگا، مستعد ہوگا۔
تو محنت کی مستعدی یا ایفیشنسی آف لیبر ہمیں کیسے پتہ چلے گی کہ ایک لیبر نے جو کام کیا ہے وہ ایفیشینٹ ہے یا نہیں؟ ہمیں اس میں 3 چیزیں دیکھنی ہوں گی. نمبر 1، اسپیڈ آف ورک، یعنی کام کی رفتار. کام رفتار سے کیا ہے، کام سلو تو نہیں کیا ہے اس لیے کہ اس میں وقت ضائع ہوگا، یعنی جتنی اسپیڈ کے ساتھ کام کو ہونا چاہیے وہ ہوئی ہے یا نہیں. نمبر 2، کوالٹی آف ورک، کام کی کوالٹی کیا ہے، کیونکہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک لیبر بہت تیزی کے ساتھ کام کو ختم کر دے، لیکن جب اینڈ پروڈکٹ ہم دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس میں کوالٹی موجود نہیں تھی، بلکہ وہ جلدی میں کیا گیا کام تھا. لہٰذا اسپیڈ مناسب ہو، اتنی ہو جتنی اس کام کے لیے ضروری ہے، اور کوالٹی آف ورک بھی ہو. نمبر 3، یوز آف را مٹیریل. یہ ہو سکتا ہے کہ لیبر نے کام اچھا کیا ہو، اسپیڈ میں بھی کیا ہو، کوالٹی بھی اچھی ہو، لیکن ایک فیکٹری اونر کے لیے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جو مٹیریل فیکٹری میں یوز ہو رہا ہے، جو را مٹیریل یوز ہو رہا ہے، اس کو ایفیشینٹلی یوز کیا جا رہا ہے یا نہیں. ایفیشینٹ یوز کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ضائع نہ کیا جائے. یعنی آپ اس طرح سے را مٹیریل کا استعمال نہ کریں کہ مثال کے طور پر جیسے کہ لیدر ہے، کہ لیدر کو کاٹا اس طرح گیا کہ اس کے بڑے بڑے ٹکڑے ضائع ہو گئے. ایسا نہ ہو، بلکہ را مٹیریل کو اس طرح استعمال کیا گیا ہو کہ اس میں کچھ کم سے کم حصہ اس کا ضائع ہو یا ویسٹ ہو. ڈٹرمنٹس آف ایفیشنسی آف لیبر، یعنی اب ہم ان عوامل پر بات کرتے ہیں جو اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ لیبر کتنا ایفیشینٹ ہوگا، یا کون سی وہ چیزیں ہیں جو کہ لیبر کی ایفیشنسی پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو وہ عوامل جو لیبر کی مستعدی یا ایفیشنسی پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان میں نمبر 1 ہے ریشل کوالٹیز. ریشل کوالٹیز مینس یعنی آبائی اثرات کہہ لیں یا آبا و اجداد کے اثرات آپ اس کو کہہ لیں. ایک شخص کے اگر والد دادا کوئی کام کرتے چلے آ رہے ہوں تو اس میں وہ موروثی خصوصیات خود بخود منتقل بھی ہوتی ہیں. یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی لیبر میں ایمانداری اس کے خاندان سے اس کے اندر آئی ہو، سچائی اور یہ تمام چیزیں، تو وہ اپنے کام کو یقیناً ایمانداری سے بھی کرے گا اور دیانتداری سے بھی کرے گا. تو یہ بھی اس کے کام پر اثر انداز ہوتی ہیں. سیکنڈ فیکٹر جو کہ لیبر کی ایفیشنسی پر اثر انداز ہوتا ہے وہ ہے کلائمیٹ. بہت زیادہ ہاٹ ویدر یا بہت زیادہ کولڈ ویدر بھی لیبر کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ گرمی میں بھی مزدوروں کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کسی بھی قسم کا چاہے وہ کام ہو. اور جو بہت زیادہ سردی والے علاقے ہوتے ہیں وہاں بھی لیبر کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جو کہ ظاہر ہے ان کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتا ہے. نمبر 3 از ایجوکیشن، ویری امپورٹنٹ فیکٹر. تعلیم یقیناً لیبر کی کارکردگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. جتنا زیادہ کوئی ایجوکیٹڈ ہوگا، جتنا زیادہ اس نے علم کو حاصل کیا ہوا ہوگا یا اس مخصوص کام کو اس نے سیکھا ہوا ہوگا، اس کے متعلق اس کو جتنا زیادہ علم ہوگا، اتنا ہی زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ وہ اپنے کام کو کر سکے گا. نمبر 4 از انٹیلیجنس. سم ٹائمز بہت زیادہ تعلیم آپ کے پاس ہوتی ہے لیکن انٹیلیجنس کی کمی ہو سکتی ہے. انٹیلیجنس کی کمی کام کو بہتر طریقوں سے انجام دینے میں مدد دے. اگر آپ انٹیلیجنس زیادہ ہوں گے تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے کام کو انجام دے سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ لیبر کی ذہانت ڈفرینٹ ہوتی ہے اور وہ ان کے کام کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اس سے یہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ لیبر کتنا ایفیشینٹ ہوگا. نمبر 5 از پرسنل کوالٹیز. پرسنل کوالٹیز کا مطلب یہ ہے آنیسٹی آپ کے اندر ہو، آپ اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ انجام دے سکیں، دیانتداری کے ساتھ انجام دے سکیں. کچھ ایسی اسکلز موجود ہوں آپ کے اندر جس سے آپ کام کو پھرتی سے انجام دیتے ہوں، تیز رفتاری کے ساتھ کرتے ہوں. تو یہ ساری چیزیں پرسنل کوالٹیز میں آ جاتی ہیں، وہ بھی کام پر اثر انداز ہوتی ہیں. The 6 از ورکنگ انوائرمنٹ. مزدوروں کو کام کرنے کے لیے ایک پراپر انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک فیکٹری ہے اور اس فیکٹری میں اگر وینٹیلیشن نہ ہو یا کام کی جگہ ایسی ہو جہاں پر مزدوروں کو کام کرنے میں مشکلات ہو، تو یقیناً یہ ان کی ایفیشنسی کے اوپر اثر انداز ہوگا، یعنی ان کا کام اتنا اچھا نہیں ہوگا جتنا اچھا کام ہونا چاہیے. دا نیکسٹ از ورکنگ آورس. کام کرنے کے اوقات. کام کرنے کے اوقات اگر بہت زیادہ ہوں گے، یعنی جتنا ایک اسٹینڈرڈ ٹائم ہونا چاہیے کسی بھی مخصوص وقت کے لیے، اگر اس سے زیادہ ہوگا تو یقیناً آخر کے چند آورز میں مزدوروں کی کارکردگی متاثر ہوگی. یا پورے وقت میں کیونکہ انہیں معلوم ہوگا ہمیں بہت لمبا کام کرنا ہے، تو شروع ہی سے وہ اس کام سے بیزاری کا اظہار کرنے لگیں گے. تو ورکنگ آورس کو پراپر ہونا چاہیے جس میں کہ مزدور بہتر طریقے سے کام کر سکے. دا 8th از فیئر اینڈ انکریجنگ پیمنٹ.
کام کا معاوضہ اگر مزدور کو اچھا مل رہا ہو تو وہ زیادہ دل لگا کے دل جمعی سے کام کرتا ہے، زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے، اور اگر اسے اس کے کام کو مناسب معاوضہ نہ دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کام کو اتنے اچھے طریقے سے انجام نہ دے پائے۔ The next is chances of promotion. کسی بھی کام میں جتنے زیادہ ترقی پانے کے چانسز ہوتے ہیں، پروموشن کے چانسز ہوتے ہیں، آگے سے آگے بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں، اس کام میں لوگ اتنا زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، اس کام کو زیادہ بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں بنسبت ان جگہوں کے جہاں پر ترقی کے مواقع زیادہ نہیں ہوتے اور ایک جیسا کام مسلسل چل رہا ہوتا ہے۔ The next is influence of other factors of production. سم ٹائمز لیبر میں خود تمام کوالٹیز موجود ہوتی ہیں، اسکلز بھی ہوتی ہیں، آپ ایجوکیٹڈ بھی ہوتے ہیں، آپ کے اندر پرسنل کوالٹیز بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن دیگر فیکٹرز آف پروڈکشن کا جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ لیبر کے کام کرنے کے لیے موزوں نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر فرض کیجیے کہ اگر کہیں پر 4 لیبر کو کام کرنا چاہیے اور 2 مشینیں ہونی چاہیے، اگر وہاں پر 2 لیبر کو لگا کر اور ایک مشین رکھ دی جائے تو یقیناً مشین کا کام بھی پھر ان 2 لیبر کو کرنا پڑے گا، یا 4 ہی لیبر ہوں اور مشین کی مقدار تعداد کم کر دی جائے تو بھی لیبر کے اوپر کام کا برڈن پڑ جائے گا، یہ کمبینیشن ٹھیک نہیں تھا۔ یا کیپٹل اکوپمنٹس جو لیبر کو دیے گئے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، لیبر خود بہت اچھا کام کر سکتا ہے لیکن وہ اکوپمنٹس جو کیپٹل اکوپمنٹس ہیں وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں اس وجہ سے، یا لینڈ جس جگہ پر کام کیا جا رہا ہے وہ اس کام کے لیے مناسب نہیں ہے تو بھی لیبر کی کارکردگی کم ہو جائے گی اور اس کے اوپر اس کی کارکردگی پر یہ تمام چیزیں اثر انداز ہوں گی۔ Slide 10. Till now we have discussed 2 factors of production, land and labor, and now we are going to discuss the third factor of production, capital یعنی سرمایہ۔ سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ Capital refers to that part of man's wealth which is used in producing further wealth or which yields an income. سرمایہ دولت کا وہ حصہ ہے جو مزید دولت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ فرض کیجیے کہ ایک شخص کے پاس 1,00,000 روپے ہیں اور وہ ان 1,00,000 روپے میں سے 50,000 اپنے گھر کے کچھ کاموں میں، مثلاً ادویات میں یا سیر و تفریح میں یا گھر کی کوئی چیز، ضرورت کی چیز خریدنے میں، سودا سلف میں لگا دیتا ہے۔ یہ 50,000 اس نے کنزیوم کر دیا، اس کے اوپر خرچ ہو گئے۔ باقی جو 50,000 ہیں وہ فرض کیجیے اس کے پاس ایک شاپ ہے، اس میں وہ کوئی سامان ڈالتا ہے اور پھر اس کو بیچ کر وہ مزید پیسے کماتا ہے۔ تو 50,000 جو پہلے اس نے اپنے گھر کے اوپر کنزیوم کیے، خرچ کر دیے، وہ بھی اس کی دولت تھے، اور جو 50,000 اس نے سرمایہ میں جو دکان میں لگا دیے وہ بھی اس کی دولت تھے، لیکن وہ سرمایہ کیوں بن گئے؟ کیونکہ ان سے وہ مزید دولت کما رہا ہے۔ سرمایہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ عموماً ہم سرمایہ سے مراد وہ تمام اکوپمنٹس اور آلات لیتے ہیں جو کہ فیکٹریوں، کارخانوں یا دیگر کاموں میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ سلائیڈ 11 میں ہم فنکشنز آف کیپٹل یا سرمایہ کے فرائض کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سرمایہ کے فرائض سے مراد ہے کہ سرمایہ کیا کیا کام سر انجام دے سکتا ہے۔ The first is provision of raw material. خام مال مہیا کرتا ہے سرمایہ، اور پھر اسی خام مال کی مدد سے ہم اینڈ پروڈکٹ کو مارکیٹ تک پہنچاتے ہیں۔ The second is provision of machinery and other appliances. بڑی سے بڑی مشینری، چھوٹے سے چھوٹے آلات، ٹولز، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں سرمایہ کی مدد سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ The third is payment of wages. آجر اپنے امپلائیز کو جو پیمنٹ کرتا ہے ویجز کی، وہ بھی سرمایہ کی مدد سے ہی کرتا ہے۔ The fourth is transportation expenses. را مٹیریل کو فیکٹری تک یا کام کی جگہ تک لانے کے لیے بھی ہمیں ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح اینڈ پروڈکٹ کو بلڈنگ سے یا فیکٹری سے مارکیٹ تک لے جانے کے لیے بھی ہمیں ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے لیے بھی ہمیں سرمایہ خرچ کرنا ہوتا ہے۔ The fifth is marketing. مارکیٹنگ آج کل کے بزنس کا بہت اہم حصہ ہے، کیونکہ پروڈکٹ کو بنانے سے پہلے مارکیٹ سرویز اور پھر پروڈکٹ کو مارکیٹ میں پہنچانے کے بعد بھی آپ کو اپنی جو آپ نے جو پروڈکٹ بنائی ہے اس کو مارکیٹ میں ریکگنائز کرانے کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اور اس میں سرمایہ کا استعمال ہوتا ہے۔ دا سکستھ از ریسرچ اینڈ ایکسپیریمنٹ. یہ بھی ایک بہت اہم حصہ ہے۔ ریسرچ اینڈ ایکسپیریمنٹ اگر نہیں ہوگا تو انوویشن نہیں ہو سکتی، اور انوویشن کسی بھی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں سیل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یعنی آجر بہت لمبے عرصے تک اپنی پروڈکٹ کو اس وقت تک نہیں بیچ سکتا جب تک کہ وہ اپنی گڈ میں انوویشن نہیں کرتا رہے گا، اور انوویشن جب ہی ہوگی جب ریسرچ اینڈ ایکسپیریمنٹس ہوتے رہیں گے۔
سلائڈ 12 میں ہم ایفیشنسی آف کیپٹل یا سرمائے کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو سرمائے کی کارکردگی کو بڑھا دیتے ہیں. نمبر 1 از اپروپریٹ کمبینیشن آف ادر فیکٹرز آف پروڈکشن، یعنی دیگر عاملین پیدائش کا بہترین تناسب سے استعمال. سرمائے کی مدد سے ہم دیگر عاملین پیدائش حاصل کرتے ہیں، لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ دیگر عاملین پیدائش کا تناسب بہترین نہیں ہوتا. اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ اگر ایک زمین پر ایک کسان کو 5 مزدور اور ایک ٹریکٹر کی ضرورت ہو اور اس کے ذریعے سے وہ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتا ہو، اگر اسی جگہ پر وہ 10 مزدور اور 2 ٹریکٹر لگا دے گا تو اس کی پیداوار بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گی. یعنی سرمایہ کا استعمال بھی زیادہ ہو گیا اور پیداوار بھی بڑھ کے نہیں ملی، تو اس طرح سرمایہ زیادہ ایفیشینٹ ثابت نہیں ہوگا. دا سیکنڈ از ٹرینڈ ورکرز. کسی بھی کام میں جتنے زیادہ اسکلڈ ورکرز کو استعمال کیا جائے گا، جتنے زیادہ قابل اور ماہر مزدوروں کا استعمال ہوگا، کام کرنے والوں کا استعمال ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ کا سرمایہ آپ کو بہترین ریٹرن دے سکے گا. دا تھرڈ از یوز آف ماڈرن اکوپمنٹ. جدید آلات یقیناً منافع کی شرح کو بڑھا دیتے ہیں، اگرچہ کہ ان میں سرمایہ کا استعمال بھی زیادہ ہوگا لیکن ریٹ آف پروفٹ بڑھ جائے گا. دا فورتھ از رائٹ یوز آف کیپٹل. سرمایہ کے صحیح استعمال سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے سرمایہ اس کام میں لگایا ہو جو آپ کو منافع دے سکتا ہو. مثال کے طور پر آپ نے کسی ایسے علاقے میں اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کی کوشش کی یا کسی ایسے علاقے میں اپنی پروڈکٹ بنا کر بیچ رہے ہیں جہاں پر اس کی ڈیمانڈ زیادہ نہیں ہے، یا کسی ایسے موسم میں کسی چیز کو بنا کے بیچنا جس موسم میں اس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں سرمایہ کا غیر موضوع استعمال ہونے کی وجہ سے منافع زیادہ نہیں ملے گا اور سرمایہ انیفیشینٹ ہوگا. دا ففتھ از موبلٹی. سرمایہ کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی سرمایہ کی ایفیشنسی کو بڑھا دیتی ہے. مثلاً آپ اپنے ملک میں جس شعبے میں سرمایہ کاری کر رہے ہوں وہاں پر آلریڈی زیادہ سرمایہ کار ہونے کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ منافع کی شرح کم ہو. ایسی صورت میں اگر اس کو کسی اور علاقے میں یا کسی دوسرے ملک میں اس سرمایہ کو اگر لگایا جائے جہاں اس شعبے میں زیادہ سرمایہ کاری نہ ہوئی ہو، تو آپ کی شے کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اور ریٹ آف پروفٹ بڑھ جائے گا. اس طرح سرمایہ کی منتقلی سے سرمایہ کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے. دا سکستھ از ریسرچ اینڈ ایکسپیریمنٹ. ریسرچ اینڈ ایکسپیریمنٹ کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کر دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوتی ہے تو یقیناً آپ کا منافع کی شرح بڑھ جاتی ہے، آپ کا کیپٹل زیادہ ایفیشینٹ ثابت ہوتا ہے. نیکسٹ از انوویشن. پروڈکٹ میں آپ جتنی زیادہ جدت و اختراع کریں گے، جتنا زیادہ نئے طریقے سے اپنی چیز کو بیچنے کی کوشش کریں گے، اس میں نئی نئی تبدیلیاں لائیں گے، منافع کی شرح اتنی ہی زیادہ بڑھ جائے گی اور سرمایہ زیادہ ایفیشینٹ ہوگا. ان سلائڈ 13 ہم فورتھ فیکٹر آف پروڈکشن انٹرپرائز یا آرگنائزیشن کو ڈسکس کرتے ہیں. انٹرپرائز برنگز آل دا فیکٹرز آف پروڈکشن ٹوگیدر ان اے پروفیٹیبل وے. تنظیم تمام عاملین پیدائش کو اس طرح جمع کرتی ہے کہ ان سے منافع حاصل ہو سکے. تنظیم کا کام آجر یا ناظم کی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی آجر کو ہم انگلش میں انٹرپرینیور کہتے ہیں، ناظم کو آرگنائزر کہتے ہیں. انٹرپرینیور اور آرگنائزر میں فرق کیا ہے؟ انٹرپرینیور یا آجر کاروبار کا مالک ہوتا ہے، پیسہ لگاتا ہے. اگر وہ خود ہی کاروبار کو رن بھی کر رہا ہو، کاروبار کو چلا بھی رہا ہو، تو اسی کو ہم آرگنائزر یا ناظم بھی کہیں گے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک ہی شخص ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ کاروبار کا مالک ایک شخص ہو، یعنی آجر ایک شخص ہو، اور ناظم یعنی کاروبار کو چلانے والے کو اس نے تنخواہ پہ رکھا ہوا ہو. پھر ہم اس کو ناظم کہیں گے اور اس شخص کو ہم جو کاروبار کا مالک ہے اس کو ہم آجر کہیں گے. آجر کا کام بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ یہ تمام فیکٹرز آف پروڈکشن کو جمع کرتا ہے اور کاروبار کا فیصلہ کرتا ہے، اور نفع نقصان کا ذمہ دار بھی یہی ہوتا ہے. سلائڈ 14 میں ہم فنکشنز آف انٹرپرائز یا تنظیم کے فرائض کو ڈسکس کرتے ہیں. نمبر 1 از پلاننگ یا منصوبہ بندی کرنا. یہ ایک بہت ہی اہم فنکشن ہے آجر کا یا ناظم کا، کیونکہ یہیں پر تمام فیصلے ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو ایک کاروبار کا خاکہ تیار ہوتا ہے، واٹ ٹو پروڈیوس، ہاؤ ٹو پروڈیوس اینڈ ویئر ٹو پروڈیوس، ہاؤ ٹو سیل. اس کے بعد ان تمام فنشڈ گڈس کو سیل کرنا، یہ تمام کے تمام فیصلے پہلے کیے جاتے ہیں اور کاروبار کو پورا ایک میپ تیار کیا جاتا ہے کہ کاروبار کو کیسے چلایا جائے گا. اس کے بعد کاروبار شروع کیا جاتا ہے. دا سیکنڈ پوائنٹ از
آرگنائزنگ ریسورسز، جب یہ تمام ڈیسیجنز لے لیے جاتے ہیں تو پھر تمام ریسورسز کو جمع کیا جاتا ہے، اور ان ادر ورڈس تمام فیکٹرز آف پروڈکشن کو کمبائن کیا جاتا ہے، یعنی لینڈ کو، لیبر کو، کیپٹل ہی لگایا جاتا ہے اس کے لیے ظاہر ہے، اور ناظم تمام کام کر ہی رہا ہوتا ہے۔ تو جس اسکیل آف پروڈکشن پہ کام کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے اسی لحاظ سے تمام فیکٹرز آف پروڈکشن کو بھی کمبائن کیا جاتا ہے۔ دا نیکسٹ از ڈائریکٹنگ ایکٹیویٹیز، یعنی تمام کی تمام ایکٹیویٹیز جو کاروبار کی ہو رہی ہوتی ہیں، ناظم یا آجر کو ان پہ مسلسل ایک چیک رکھنا پڑتا ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹس میں جو بھی شعبے ہیں، چاہے کاروبار چھوٹے پیمانے پہ ہے یا بڑے پیمانے پر ہے، چاہے ورکر زیادہ ہیں یا کم ہیں، کیا وہ ٹھیک سے کام کر رہے ہیں، کہیں را مٹیریل ضائع تو نہیں ہو رہا ہے، فنشڈ جو پروڈکٹ ہے اس کی کوالٹی کیا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ناظم یا آجر کو خود سے دیکھنی پڑتی ہیں۔ دا نیکسٹ از انوویشن، یعنی کاروبار کو صرف رن نہیں کرنا بلکہ کاروبار میں انوویشنز کرنی ہے مستقل۔ جو بھی پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں اگر آپ اس میں انوویشن نہیں کریں گے تو جو پروڈکٹ ہے لوگ اس سے بہت جلد اکتا جائیں گے ایک ہی جیسی پروڈکٹ کو دیکھ کر۔ تو کاروبار کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے یا اپنی سیل کو بڑھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کاروبار میں مسلسل ریسرچ اینڈ ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سے انوویشن کی جائے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم فنکشن ہے ناظم کا یا آجر کا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہمارا یہ ٹاپک یہاں پر اینڈ ہوا، اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جلد اپلوڈ ہوگی، اور آپ چینل کو شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔